علی کو ہمیشہ سے پرانی چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن اسے دادا جان کی الماری میں سے ایک عجیب سی لکڑی کی ڈبیا ملی۔ ڈبیا بہت پرانی تھی لیکن اس کی چمک جیسے آج بھی تازہ ہو۔ علی نے ڈبیا کھولی تو اندر ایک پرانا کاغذ تھا جس پر مٹی، سیاہی اور کئی نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ تو نقشہ لگتا ہے، علی نے حیرانی سے کہا۔ اس کے دوست حمزہ نے جھپٹا مار کر کاغذ لیا اور اسے یہ نشانات لگتا ہے یہ کسی خزانے کا راستہ ہے۔ دونوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ کل صبح اس نقشے کے مطابق سفر شروع کریں گے۔ سفر کا آغاز نقشہ پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے ایک جنگل کی طرف لے جاتا تھا۔ راستے میں پرندوں کی آوازیں، دریا کی لہریں اور تازہ ہوا، سب کچھ بہت پرسکون تھا۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو ایڈونچر فلم جیسا ہو رہا ہے۔ علی نے نقشہ دیکھتے ہوئے کہا، اب آگے شاید وہ جگہ۔ سامنے ایک قدیم پتھر کی دیوار تھی جس پر عجیب نشان کندہ تھے، بالکل وہی نشان جو نقشے پہ تھے۔ راز کی پہلی کلید۔ دیوار کے بیچ ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جیسے کسی چیز کے انتظار میں ہو۔ علی نے ڈبیا نکالی، شاید اس کا تعلق اسی سے ہے۔ جیسے ہی اس نے ڈبیا سوراخ میں لگائی، دیوار ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گئی۔ ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اصل خزانہ کیا تھا؟ پیچھے کوئی سونا یا جواہرات نہیں تھے، بلکہ ایک خوبصورت چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواریں پر تصاویر اور پرانے کاغذات لگے ہوئے تھے۔ ایک میز پر ایک خط رکھا تھا، جو لوگ یہاں تک پہنچے انہیں سلام۔ یہ خزانہ کسی مال و دولت کا نہیں بلکہ علم کا ہے۔ اسے آگے بڑھانا تمہارا فرض ہے، تمہارے بزرگ۔ علی نے ہاتھ پڑھ کر کہا، یہ دادا جان کا کمرہ تھا، علم کا خزانہ۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، شاید اصل خزانہ یہی ہوتا ہے، ایسے راز جو دل کو بڑا کر دے۔ واپسی۔ وہ دونوں کمرہ بند کر کے واپس آئے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ دادا جان کے اس علم کے خزانے کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ کتابیں، نقشے، داستانیں، سب محفوظ کرے گا۔ وہ خزانہ جسے لوگ سونے میں ڈھونڈتے رہے، علی کو اپنے خاندان کی یادوں میں مل گیا۔ ہوپ سو گائز، آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری تھی۔ پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ پٹ اے بیوٹیفل کامنٹ۔ اللہ حافظ۔